السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ آج کل آپ کون سا ناول پڑھ رہی ہیں؟ تو میں پڑھ رہی ہوں جی یہ سلفائڈ، بہت ہی زبردست ناول ہے، بہت اچھا ناول ہے۔ اور اچھا، یہ میں نے کہاں سے منگوایا؟ میں جو ہے ناولس منگواتی ہوں دراز سے، اور ان کے لنک جو ہیں وہ میں نے نیچے کے ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دیے ہیں، جہاں سے میں منگواتی ہوں۔ آپ لوگ وہاں جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور میں منگواتی ہوں ڈیل کے ساتھ، یعنی 2 یا 3 ناول ہوتے ہیں۔ اب جیسے اوریجنل پرائس تو اس کی 1800 ہے، لیکن مجھے یہ جو ہے 2 ناول میں نے ساتھ منگوائے تھے، تو مجھے 2 ناول 1700 کے ملے تھے، جس میں مالا کا پارٹ 2 تھا اور ساتھ میں یہ تھا۔ اور میں اکثر منگواتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ڈسکاؤنٹ لگا ہو یا سیل لگی ہو، تو اس میں پھر مجھے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو ناول جو ہے وہ آپ لوگ بھی منگوا سکتے ہیں دراز سے۔ نیچے میں نے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لنک لگا دیا ہے، وہاں سے جا کے کلک کر کے آپ منگوا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو تو کچھ ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اگر آپ میرے جو ہے وہ اس کے اوپر کلک کر کے منگوائیں گے تو جی۔ اچھا دوستوں، آج جو ہے ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے والے ہیں کہ جو ہماری زندگیوں کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں ہمیں اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہیے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری خوشیاں، سکون، ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، جو ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سے کوئی ہنس کر بات کر لیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے۔ ہم سے کوئی پیار سے بات کر لے، کوئی ہمارا دکھ سن لے، کوئی اس پہ افسوس کر لے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہماری بات سنی، اس نے ہمارے دکھ سنے، اس نے ہمیں سمجھا۔ لیکن ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے اچھا کہا جائے یا اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھی جائے۔ ہمارے ارد گرد موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یا تو ان کو ہم سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، یا تو وہ ہمیں جس انہیں کوئی اور مل نہیں رہا ہوتا کہ کسی کے اوپر وہ حکم چلائے اور ہمارے اوپر وہ چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے ارد گرد موسٹلی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ لوگوں پہ کم ٹرسٹ کیا کریں۔ اچھا، خواتین میں ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پہ بہت جلدی بھروسہ کر لیتی ہیں۔ کوئی ذرا سا ہنس کے بات کرتا ہے تو فوراً اس پہ بھروسہ کر لیتی ہیں۔ تو لوگوں پہ ذرا کم بھروسہ کیا کریں۔ تو جی، یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کن لوگوں کو شامل کریں اور کن لوگوں کو نکالیں، لیکن اپنی ذہنی صحت اور کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ضرور فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یار کن لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے اور کن لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ 5 لوگ شیئر کرنے والی ہوں جو آپ لوگوں کی لائف کو افیکٹ کرتے ہیں، جن کی وجہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار کون ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں ہمیشہ ڈسٹرب رہتی ہوں، میری لائف ڈسٹرب ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ میں جن لوگوں کا یہاں پہ ذکر کرنے والی ہوں وہ لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ کوشش کریں ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اچھا، زندگی سے نکالنے کا یہاں سے مطلب یہ ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور جن سے ہمارا رشتہ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ ان سے تھوڑا سا فاصلہ کر لیں، انہیں اپنی زندگی کی حقیقتیں بتانا بند کر دیں۔ سوری ٹو سے آج میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، آپ کو میری آواز تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی، میرا گلا خراب ہوا ہے، اور بس پتہ ہی نہیں چلا، ایک دم اچانک سے ہو گیا، تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی میری آواز عجیب لگ رہی ہوگی، تو اس کے لیے معذرت ہے پہلی۔ تو خیر جی، چلیں جی، ہم اپنے جو ہے وہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو ہر وقت نیگیٹو سوچتے ہیں، ہماری زندگی میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہر بات میں نیگیٹو پہلو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اگر اپنے بارے میں کوئی اچھی بات کر رہے ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں میں یہ کر لوں، وہ آگے سے وہ بندہ یا بندی کوئی ہوگی نا، وہ آپ کو لازمی کہے گا نہیں 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 نہیں، تم نہیں کر سکتی، نہ 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 کرو، یہ تو بہت مشکل کام ہے، تم سے نہیں ہوگا یہ۔
تو یعنی وہ ہر چیز میں ایک نگیٹو چیز دکھا دیتے ہیں. آپ کوئی اچھا کام کر کے ان کے دکھاتے ہیں تو وہ اس کو نگیٹو دکھا دیتے ہیں. کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے نکتہ چینی نکل ہی آتی ہے. ہر چیز میں برائی دیکھنا، چاہے کتنا ہی اچھا موقع ہو، وہ اس میں کوئی نہ کوئی نگیٹو چیز ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. ان کی زبان پہ ہمیشہ شکایتیں رہتی ہیں جیسے بھی حالات ہوں. دیکھیں، اللہ نے کہا ہے ہر حالات میں نا شکر گزار ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. کیونکہ انسان جو ہے وہ نہ تو خوشی میں بہت زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے، نہ غم میں. دونوں حالات کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، سکھ کی بھی اور دکھ کی بھی. میں آپ کو بتاؤں تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر حالات میں شکایتیں کرتے ہیں. انہیں ہر حالات میں لوگوں سے شکایتیں ہوتی ہیں. جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو جو ہے نیچا دکھاتے ہیں. آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. آپ کو نیا کام کرنے کا سوچتے ہیں نا تو یہ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کی صلاحیت پہ شک کرتے ہیں. اچھا میرے بھی ایک ہے، جب بھی کوئی نیا کام کرنے کا سوچیں یا نیا کچھ کرنے کا سوچیں نا تو وہ اگر میں کبھی مشورہ کرتی تھی تو وہ بندی فوراً ڈرا دیتی تھی. نہیں یہ تو نہیں ہوگا، تم سے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. بندہ دیکھتا رہ جاتا تھا. بس جب میں نے یوٹیوب شروع کیا تو ظاہر ہے مجھے انٹرسٹ تھا. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا لو یہ بھی کچھ ہے. موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات ہوں، بلکہ ہماری سوسائٹی میں ہے ہی یہ کام. 99% لوگ یوٹیوب کو پیسے کے لیے تولتے ہی ہیں کہ یار پیسے کے لیے، پیسے کے لیے. یوٹیوب پیسے کے لیے سے زیادہ آپ کے شوق اور انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، جو انسان یوٹیوب پیسے کے لیے کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ یوٹیوب چھوڑ دیتا ہے. یہ بات میری یاد رکھیں. وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتا، کیونکہ وہ تبھی تک کرے گا جب تک اس کو پیسے ملیں گے یا پیسے آ جائیں گے. وہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ 2 ماہ ٹکے گا، اس کے بعد اس کو پیسے نہیں آئیں گے، وہ چلا جائے گا. کچھ لوگ لکلی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ویڈیوز آتے ہی وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن سدا ایک سا نہیں رہتا ٹائم. یہ بات میری یاد رکھیں، سدا ایک سا ٹائم نہیں رہتا. تو اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. لیکن بات ہوتی ہے شوق کی. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں. ان لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے نا، منفی سوچ ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کا نا آپ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. آپ کی جو انرجی ہوتی ہے نا وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. آپ خود بھی ایسا ایسا نگیٹو ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے، کیونکہ وہ ہر وقت نگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں. جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی ایک نگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے. آپ یہ سوچیں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نہیں کر سکتا. آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں نا وہ متاثر ہوتی ہیں. بے چینی، ڈپریشن. موسٹلی ڈپریشن جو ہوتا ہے نا وہ نگیٹو لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں موسٹلی یاد رکھیں، جس طرح ہم اچھی خوراک کھاتے ہیں نا اس طرح ہمارے دماغ کو بھی اچھی اور پازیٹیو باتوں سے بھرنا ضروری ہے. اچھا ہمارے باڈی کو نا خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خوراک سے اچھی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے مائنڈ کو ایک پازیٹیو سوچ، ایک پازیٹیو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ پازیٹیو باتیں کرنے والا انسان چاہیے ہوتا ہے. نیگیٹو لوگ آپ کے دماغ کچرے کے ڈبے کی طرح ہوتے ہیں. میں بتاؤں، جو نیگیٹو لوگوں کے دماغ ہوتے ہیں نا وہ کچرے کے ڈبے کی طرح ہوتے ہیں، جن کے اندر زہر اور آلودگی بھری ہوتی ہے. اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا زہر اور آلودگی وہ دوسرے کے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ کا دماغ بھی وہ کچرے کا ڈبہ بنا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں. اگر آپ انہیں اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال سکتے ہیں تو ان سے کم بات چیت کریں. اپنی کامیابی اور پازیٹیو خیالات کو ان سے چھپا کے رکھیں، کیونکہ انہیں آپ کی خوشی سے تکلیف ہوتی ہے. اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھیں جو پازیٹیو سوچتے ہوں اور آپ کی ترقی کو سراہتے ہوں. اگر آپ ان لوگوں کو نکال سکتے ہیں تو فوراً سے پہلے اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیں. اور اگر آپ اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے فاصلہ کریں. آپ کوئی کام کرتی ہیں، کچھ کرتی ہیں، ایسے لوگوں سے شیئر کرنا بند کر دیں. مت کریں ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر. اب آتے ہیں نمبر 2، وہ لوگ جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں
جو آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھ سکتے. انہیں آپ کی کامیابی سے جلن ہوتی ہے. وہ ہمیشہ آپ کو کمتر ثابت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کے اعتماد کو تباہ کر دیتے، کانفیڈنس کو آپ کے تباہ کر دیتے، کیونکہ یہ آپ کو نیچے دکھاتے ہیں نا. اب جیسے آپ نے بڑے شوق سے کوئی ڈریس بنایا ہے، اب یہ لوگ کیا ہوتے ہیں نا، آپ نے پہننا ہے، ایسے لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں نیچا دکھائیں گے. وہ آپ کو کرٹیسائز کریں گے، آپ کے سامنے کسی دوسرے کی تعریف کریں گے. حالانکہ برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے کر لیں، لیکن وہ مسلسل آپ کے سامنے کسی دوسرے انسان کی برائی اتنی تعریف کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو فائنلی نیچا سمجھنے لگ جاتی ہیں. آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی قابل ہی نہیں ہیں. تانے دینا، آپ کو تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور پر دوسروں کے سامنے. اب جیسے اکثر ہماری جو فیملیز میں ہماری نندیں ہوتی ہیں، مذاق بناتی ہیں، نیچا دکھاتی ہیں. سوسائٹی میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری ایسی بھابھی ہیں، ہماری بھابھی کو پہننا نہیں آتا، ہماری بھابھی کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، پہننا نہیں آتا، اٹھنا. تو وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے جب آپ کچھ بھی اچھا کرنے لگتے ہیں تو وہ جی اس پہ کچھ نہ کچھ ٹوک دیتے ہیں، کام خراب ہو جاتا ہے. آپ کی محنت، آپ کی کوشش کی آپ اتنی محنت سے گھر کا کوئی کام کریں، کھانا بنائیں یا کسی کے لیے کچھ کریں، تو آپ کو جو ہے وہ مذاق ہی بنایا جاتا ہے کہ نہ بھی تم آئندہ نہ بنانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. انسان کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے. ہمیشہ آپ کو نا دوسروں کے ساتھ کمپیئر، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کے سامنے دوسروں کی اتنی تعریف کریں گے یا دوسروں کو اتنا سہرائیں گے آپ کے سامنے کہ آپ کو اپنا آپ کمتر نظر آنے لگ جائے گا کہ یار ہاں میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، دیکھو وہ کتنی اچھی ہے اگلی بندی. ہر انسان اپنی جگہ پہ اچھا ہی ہوتا ہے، ہر انسان اچھا ہے، آپ اپنی جگہ پہ اچھی ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ کی جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ گر جاتا ہے. آپ کو اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا ان پہ شک ہونے لگتا ہے. آپ کوئی بھی نیا کام کرنے سے کتراتی ہیں. اسی طرح آپ جب بھی کوئی نیا سوٹ پہنتی ہیں، آپ کو کبھی کسی نے کوئی ٹوکا ہوتا ہے یا آپ کو کسی کے سے کمپیئر کیا ہوتا ہے، آپ جب بھی کوئی نیا سوٹ پہنتی ہیں آپ کو ہوتا ہے یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مجھ پہ اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا، پچھلی دفعہ تو نہیں کیا تھا اچھا لگا. ہوتا ہے نا، آپ ایک اسٹریس کا شکار رہتی ہیں. آپ کو ہر وقت یہ خوف دکھاتا ہے کہ یہ آپ کو نیچا دکھائیں گے. آپ ایسے لوگوں سے نا مطلب ایسے لوگوں سے کوشش کریں کہ فاصلہ رکھا کریں، دور رہا کریں. اگر آپ کو یہ نیچا دکھائیں نا، دیکھیں میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو نا حل یہی ہوتا ہے کہ ان کو اگنور کریں. انہیں کہیں چلیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں. آپ پہ تو یہ سوٹ اچھا نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، کسی کے لیے تھوڑی میں نے پہنا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے بس دیٹس اٹ. اوکے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے اپروول کی، بات ختم. تو کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ نا ایسا تھوڑا سا سخت رویہ رکھیں. جو شخص آپ کو مسلسل نیچا دکھاتا ہے نا، یقین مانیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. آپ کا دوست وہی ہوگا جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، جو آپ کو کمپیئر نہیں کرے گا. ہاں اگر آپ کریں گے کمپیئر تو اگلا انسان کہے کوئی بات نہیں یار، اس کی اپنی لائف ہے، تمہاری اپنی، تو اس میں وہ آپ کا دوست ہے. نمبر 3، وہ لوگ جو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں. اچھا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں، جب انہیں آپ کی ضرورت ہو، اور جب انہیں آپ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کو فل آن اگنور کرتے ہیں. آپ کو ضرورت کی ایک سیڑھی سمجھتے ہیں جس پر چڑھ کر اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. تو یعنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں ضرورت ہوتی ہے نا، یعنی جیسا کہ صرف آپ کے ساتھ جب اپنی پرابلمس شیئر کرنا، کیونکہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی کوئی پرابلم ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو وہ اتنی توجہ نہیں دیتے، یعنی آپ کو وہ مشکل وقت میں نہیں آپ کی بات سنتے اتنی خاص. جب آپ کو ان کی ضرورت ہو تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، یا کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، یا اگنور کرتے ہیں. اکثر ان کا فون میسج تب آتا ہے جب انہیں کوئی کام ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایسے تعلقات آپ کو ذہنی طور پر نہ تھکا دیتے ہیں. ویسے آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، میری ایک دوست ہے، کوئی ہمدرد ہے میرا جو میری بات سنے، لیکن
جب آپ کا ٹائم آتا ہے تو آپ کو وہی ہمدرد اڑن چھو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایسے تعلقات کو کوشش کریں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو جو آپ کو مشکل وقت میں کام ہی نہ آئے. ایسے لوگوں کو سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں. نہ ایسے لوگ آپ کے سچے دوست ہوتے ہیں اور نہ یہ تعلقات رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 4، وہ لوگ جو آپ کو روکتے ہیں اور ترقی نہیں کرنے دیتے. یہ وہ لوگ ہیں آپ کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور آپ کے خوابوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی خواتین ہوتی ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں. مجھے اتنے ایسے میسیجز آتے ہیں ابھی ہم کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہوگا. اچھا، آج کل آپ کو دیکھا ہوگا کہ ہم جب بھی کچھ کرنے لگتے ہیں اکثر لوگ لو اس کا تو بڑا کمپٹیشن ہے، آج کل تو ہر بندہ یہ کام کر رہا ہے. کبھی آپ بازار میں جائیں نا تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، اکثر پھلوں کی ریڑھی ایک ساتھ لگی ہوتی ہے. سردیوں میں اکثر جو مونگ پھلیاں بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا رزق لکھا ہے. آپ کے ارد گرد کوئی 50 لوگ بھی کپڑا بیچ رہے ہوں گے نا، اور اگر آپ بھی بیچیں گے، آپ کی قسمت میں کپڑے میں ایک برکت، اگر پیسہ ہے تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا. اگر نہیں ہے تو آپ یونیک کوئی بھی کام کر لو دنیا میں، آپ کو کہیں سے کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے لوگوں کی بات نہ سنو، جو آپ کو آتا ہے کرنا وہ آپ کریں. آپ نے سیل کرنی ہے کوئی چیز آپ کریں، کوئی بات نہیں. دیکھیں بات یہ اگر ہم گھبرا جائیں گے کمپٹیشن سے تو ہم کس طرح کریں گے. اس طرح تو ہر چیز کو اگر دیکھا جائے آج کل کمپٹیشن ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ پہ یقین رکھیں، اپنے خوابوں پہ یقین رکھیں، لوگوں کی بات نہ سنیں. ایسے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنے کمفرٹ زون میں رہیں، یعنی آپ لوگوں کا مقابلہ نہ کریں، آپ کو خوف زدہ ہی رہنے دیتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کا سامنا نہیں کریں گے. اب میں یوٹیوب کرتی ہوں، پتہ ہے آپ کو کتنا کمپٹیشن ہے. میں تو ویڈیوز بنانا او یار ہر تیسری بندی یہ کام کر رہی ہے، میں تو نہیں کر رہی. دیکھیں ان کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے. ہو سکتا ہے وہ اور 2-3 مہینے کر کے چھوڑ دیں. میرا تو پیشن ہے، مجھے شوق ہے. تو یہ ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ہم اس طرح لیں ہر بات کو. جب آپ اپنے کیریئر یا زندگی کے بڑے منصوبے پہ یا کوئی بھی پلاننگ پہ بات کرتے ہیں نا، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا غیر حقیقی، مطلب کہہ دیں کہ ان پر مذاق بنائیں گے یا تو آپ کو روک دیں گے یا آپ کو روک دیتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتی، نہ کرو. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا نا تو یہ بھی انسان کچھ مت کرے. آپ کا موازنہ اس لوگوں سے کرنے لگ جاتے ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے. اچھا، اب ایک آپ کپڑا سیل کرنا چاہتی ہیں، کبھی اپنے آپ کو کبھی ان سے تو کمپیئر کریں جو کامیاب ہیں. آپ ہمیشہ ان سے کمپیئر کرتے ہیں جو کامیاب نہیں ہیں. ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے نا آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے پورے نہیں کر سکتے ڈریم. کوشش کریں اپنی پلاننگز لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں. اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو آپ کریں، آپ کے اندر کانفیڈینس ہے، آپ کر سکتی ہیں اور کریں. تو یاد رکھیں آپ کی اپنی زندگی آپ کی اپنی ہے، آپ کو اپنی مرضی کے مطابق جینے کا پورا حق ہے. کسی سے پوچھ کر، ہاں انسان رائے لے لیتا ہے، آپ رائے لے لیں کسی انسان سے اگر آپ کو لگے. اگر آپ کو جہاں لگ رہا ہے کہ یار نہیں میں نے تو اتنے شوق سے اس بندی سے رائے لی تھی اور یا کسی مجھے ڈیگریڈ کر رہی ہے، تو آپ فوراً سے جسٹ سائلنٹ پہ لگا دیں، اس کو چھوڑ دیں. تو رائے لینے میں برائی نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی رائے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، آپ کو بہت کمپیئر کیا جا رہا ہے، آپ بار بار یہی بات کہی جا رہی ہے آپ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی، تو اس میں کہ یہاں پہ آپ کو کوئی کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا. نمبر 5، وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں ڈرامے اور مسائل پیدا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں خود بہت سے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کو آپ کی زندگی میں بھی مسئلہ آتے ہیں. اچھا، ہماری زندگی میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
दूसरों के घरों में मसले देखकर खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। जब वो दूसरों की ज़िंदगी में देखते हैं ना, अच्छा लड़ाई झगड़ा ये वो, अक्सर मियाँ बीवी में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन देखिए होते सब मियाँ बीवी में हैं, लेकिन जब किसी दूसरे मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े ऐसे मंजर आम पे आते हैं या वो खुलेआम लड़ते हैं, तो वो लोग बड़े खुश होते हैं। लो, मैं तो समझती थी सिर्फ मेरे ही घर में है, देखो यहाँ पे भी ये चीज़ है। फिर वो आपके मसले, अच्छा मसला होता है हर घर में होता है, लेकिन ख़त्म हो जाता है। और ये लोग जो होते हैं वो मसले ख़त्म नहीं होने देते। ऐसे लोग मसले नहीं ख़त्म होने देते, वो आपकी ज़िंदगी के उस वाक़ये को 10 साल बाद भी लाके आपके सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होती है। सुकून नहीं आता उन्हें, वो चाहते हैं बस हर वक्त एक ही बात पे डिस्कशन होती रहे होती रहे होती रहे, हर वक्त घर में मसले से ही घिरा रहे। ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ज़रूर चलता रहना चाहिए। छोटी सी बात को बड़ा मसला बना देते हैं। झूठ बोलना, फ़रेब, अपने मकसद के लिए झूठ भी बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी ज़िंदगी ना बेचैन होती है, स्ट्रेस होती है। आप लोग जो है ना वो 24 घंटे आपका भी होता है, अच्छा कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहे। और हाँ, एक इंसान का ना माइंड बन जाता है प्रॉब्लम में रहने का, फिर वो सुकून नहीं उसको अच्छा लगता। ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करें, इनके ड्रामों में शामिल होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी के मसले में घसीटने की कोशिश की तो खामोशी इख्तियार कर लें। अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव और पुरसुकून रखें। इनसे ताल्लुक़ करना मतलब ताल्लुक़ को ख़त्म करना ही बेहतर होता है। फ़ासला रखें। अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकालना एक मुश्किल और तकलीफ़ तो अमल हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो आपके करीबी रिश्तेदार या पुराने दोस्त हों। लेकिन याद रखें, आपकी ज़हनी सेहत, खुशी और कामयाबी सबसे अहम है। आपको अपने आप को ऐसे लोगों से बचाना है जो आपकी ज़िंदगी को ज़हर आलूदा कर देते हैं। आज ही बैठकर अपनी ज़िंदगी का ज़रा जायज़ा तो लें और देखें कि कहीं आप भी तो ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द नहीं घिरे हुए। अगर हैं तो आज ही ये फ़ैसला करें कि अपनी ज़िंदगी की जो भाग-दौड़ है वो आपने खुद सँभालनी है। आपके अंदर ये ताकत मौजूद है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। दोस्तों, ज़िंदगी में हर रिश्ते को निभाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ़ इसलिए आपकी लाइफ में होते हैं कि वो आपको नीचा दिखा सकें, आपको स्लो डाउन कर सकें। लेकिन अगर आप अपने इन लोगों को पहचान कर उनसे दूरी इख्तियार कर लें, तो आपका सुकून, आपकी हेल्थ और आपकी खुशी वापस आ सकती है। अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव लोगों के हवाले मत करें। अपने लिए, अपनी रूहानी और जज्बाती सेहत के लिए बाउंड्री सेट करें, फ़ासला रखें लोगों से। जी हाँ, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।